الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. گزشتہ کئی جمعوں سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آپ حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں امام الانبیاء کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہماری زندگیوں میں غیر شرعی امور شیطان نے نیکی کی صورت میں ہمارے دل و دماغ میں رچا اور بسا دیے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی ایسی نامعقول بدعات سے اللہ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. کامیابی و کامرانی
صرف اور صرف امام الانبیاء کی سیرت طیبہ کو اپنانے کے اندر ہے، ورنہ ہر ایک بندے کا قبلہ و کعبہ مختلف ہوگا۔ اور جیسے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کا قبلہ الگ ہے، کعبہ الگ ہے، دین الگ ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی زندگی کے آخر میں قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ایک پیغام چھوڑا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک سنت رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسے اتنا مضبوطی سے پکڑنا جیسے کہ انسان اپنی داڑوں میں کسی چیز کو رکھ کر مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اتنی مضبوطی سے پکڑنا، تب تمہارا ایمان تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، ورنہ اس چیز کو بھول جانا کہ تم جاتے وقت اپنے ایمان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اگر تم لے کے جانا بھی چاہو گے اس صورت میں تو ایمان ہی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایمان اس وقت تمہیں یہ بات ضرور کہے گا کہ مجھے جانے کو کیوں کہہ رہا ہے، زندگی کے اندر میرے ساتھ وفا کی کتنی گھڑیاں گزاری ہیں، ذرا مجھے یہ تو بتا۔ اس وقت ایمان پھر انسان کو سلام کر کے واپس چلا جائے گا۔ اور اگر اس وقت ایمان اس بندے کے ساتھ نہ گیا تو خدا باعث شاید ہے پھر آنے والی جو گھڑیاں ہیں وہ انتہائی گھٹن ہیں اور ابد الآباد کے لیے اس کے لیے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس لیے یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر ہم نے قرآن و سنت کو اپنا ساتھی بنا کر دنیا میں چلنا ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک بڑی مختصر انداز کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور میری عادت بھی نہیں ہے، میری گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ ان پڑھ ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو تاکہ انہیں دین کی بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو بھی سماعت فرمانی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جس موضوع کو بیان کرنا ہے اسی موضوع کو ساتھ لے کے اپنے وقت کو پورا کر دوں، تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ آج ایک امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن نصیحت کوئی لمبی چوڑی نہ ہو، انتہائی مختصر 2 جملوں میں مجھے کوئی نصیحت فرما دیں تاکہ میں اس نصیحت کو اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں تک ساتھ لے کے چل سکوں۔ میں لمبی چوڑی بات جاننے والا نہیں ہوں، مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیں۔ چونکہ ذمہ دار صحابی زیادہ ہوتے تھے جن کا زمینوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، وہ سارا دن اپنی زمینوں کے اندر رہتے تھے اور پھر وہ مختصر بات جاننے کے عادی ہوتے تھے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت بھی بڑی مختصر ارشاد فرماتے تھے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جب آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ بات عرض کی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سنو۔ پھر آپ نے کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہونا تو تیرا ذہن
ایسے فارغ ہونا چاہیے جیسے کوئی بندہ اپنے مہمان کو رخصت کر دیتا ہے، خالی ذہن ہو جاتا ہے کہ بس یہ رخصت ہو گیا جی، ساری ذہن کی پریشانیاں اس کی جو بھی ہوتی ہیں اس کے متعلق، جب مہمان کو بندہ رخصت کرتا ہے نا بس خالی ذہن ہو جاتا ہے، بس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اپنے ذہن کو بالکل خالی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جس دربار میں کھڑے ہو کر یہ جملہ بول دیا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اب بس وہی بڑا ہے، بس اب اسی کی سوچ ہونی چاہیے، اب نماز میں اسی کے تذکرے ہیں، اسی کی تعریفیں ہیں۔ اس لیے اگر انسان ہے نا دماغ میں جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سارے خیالات آ جاتے ہیں، تو خیالات کا آنا یہ برا نہیں ہے، خیالات آ جاتے ہیں، خیالات کو طول دینا، فوراً جھٹک دے انسان کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اور پھر جس انسان کو، جس مومن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے نا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، نماز کے اندر یکسوئی کو اختیار کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اللہ اکبر کہا، اب میں اپنے مالک سے باتیں کرنے لگ گیا ہوں، تو اب میں نے مالک سے کیا باتیں کی ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اب یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی کو نماز کا ترجمہ آتا ہے اس کے لیے اپنی توجہ کو برقرار رکھنا بنسبت اس شخص کے کہ جسے نماز کا ترجمہ نہیں آتا، وہ رٹی رٹائی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نسبت اسے اللہ کی طرف توجہ کرنا بہت آسان ہوتی ہے۔ تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو امام الانبیاء نے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اپنے ذہن کو ایسے خالی کرنا ہے جیسے ایک کوئی بندہ مہمان کو رخصت کر دیتا ہے، خالی ذہن ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ ایک نصیحت یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالنا کہ کل تجھے اپنے الفاظ کو واپس لینا پڑے اور لوگوں کے سامنے معذرت کرنی پڑے۔ ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا کہ لوگوں کے سامنے کل تجھے معذرت کرنی پڑے، ایسا جملہ نہ نکالنا۔ یہ دوسری نصیحت کی ہے کہ بولتے ہوئے پہلے سوچنا ہے، پھر تولنا ہے، پھر بولنا ہے۔ بولنے سے پہلے یہ تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے، سوچنا ہے کہ میں کیا جملہ میں نے بولنا ہے، پھر اسے بولنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر اسے بولنا ہے۔ تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ زبان سے ایسا جملہ مت نکالنا کہ کل تمہیں ندامت ہو اور لوگوں کے سامنے تمہیں معذرت کرنی پڑے کہ میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو کہنے سے پہلے آپ نے سوچ لینا ہے۔ یہ دوسری نصیحت امام الانبیاء نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری نصیحت اللہ اکبر وجمع الایاس مما فی اید الناس، اب تینوں نصیحتیں آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے مال پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے تو اپنے آپ کو مایوس سمجھ۔ لوگوں کے مال پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا اپنی نماز کے اندر اپنے ذہن کو ایسے خالی کرنا ہے جیسے میزبان مہمان کو رخصت کر دیتا ہے، ایسے خالی و ذہن ہو کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور نمبر 2 اللہ اکبر، آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالنا کہ کل لوگوں کے سامنے تجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے اور معذرت کرنی پڑے۔ زبان کو بڑے سوچ کر تول کر پھر اس زبان کو بلوانا ہے۔ اور نمبر 3 لوگوں کے مال پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا
اس سے اللہ راضی ہو گیا، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب یہ 3 نصیحتیں ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو اس کے جواب میں امام الانبیاء نے 3 باتیں ذکر کی۔ یہ 3 باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے، اور اپنی زبان کو بلوانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسے جملے تو نہیں بول رہا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل آزاری ہوتی ہو۔ اور نمبر 3، کسی کے مال پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ فیصلے کر دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سب کو پوچھنے والا ہے۔ اسی کو سمد کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد۔ سمد کا یہی معنی ہے جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور وہ سب کو پوچھنے والا ہو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا کام لوگوں کے بغیر چل جائے اور لوگوں کا کام اس کے بغیر نہ چلے، اسے الصمد کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 نصیحتوں پر انشاءاللہ مختصر سی گفتگو ہوگی، آپ نے اسے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں یکسوئی ہونی چاہیے۔ تو یہاں امام الانبیاء نے اصلاح اعمال کر دی، اصلاح اعمال۔ اور یہ صرف نماز کے متعلق نہیں ہے، یہ صرف نماز کے متعلق نہیں ہے کہ نماز میں یکسوئی ہونی چاہیے، بلکہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، خرچ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، کسی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر صرف اور صرف رضائے الہی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف رضائے الہی ہونی چاہیے۔ اگر ہر ایک عمل کے اندر رضائے الہی ہوگی تو عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اگر رضائے الہی نہیں ہے، پھر دینے کے بعد پھر باتیں بھی ہیں، پھر انہیں شرمندہ بھی کرنا ہے، پھر لوگوں کے سامنے ذلیل بھی کرنا ہے۔ جی یہ ساری جو معاشرے کے اندر آج میں اور آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، میرے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے اندر اگر یہ چیزیں پائی گئی ہیں تو میری نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، میرے روزے کی، میری تبلیغوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میرے اندر اخلاص ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادت کرنی ہے نا، عبادت تو خالص کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ اگر کرنی ہے تو یہ وہ پیمانہ ہے ہماری، یعنی تولنے کا وہ پیمانہ ہے، اس پیمانے میں تلے گا ہی صرف اخلاص، اخلاص تلے گا۔ اگر اخلاص نہیں نہ ہوگا تو یہ پیمانہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کے متعلق قرآن نے کیا فرمایا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ وزن پیمانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارا پیمانہ اخلاص کے علاوہ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ جن چیزوں کے اندر اخلاص نہیں ہے نا، قیامت والے دن ہم انہیں تولیں گے ہی نہیں، باہر سے انہیں جہنم کا رستہ دکھائیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال کے اندر اخلاص نہیں تھا، ان کے اعمال میں ریاکاری تھی، ان کے اعمال میں دکھلاوا تھا، ان کے اعمال میں دنیا کی شہرت تھی۔ جیسے آج ہم لوگوں کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے، اس میں دکھلاوا ہوتا ہے، چدراہٹ ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن جو آج ہم جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانے کے پیچھے چل پڑے ہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ کام ہے جو شیطان کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ ناچنا ہے، کودنا ہے، ڈانس کرنا ہے، گانے گانے ہیں، نشہ کرنا ہے، پر یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور نفس بھی اس کو چاہتا ہے، اور شیطان نے بھی کہہ دیا ہے ہاں یہ بہت اچھا انداز ہے امام الانبیاء کی سیرت منانے کا، یہ تو میرے بھائی ہر ایک بندے کو موت کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا، لگ جائے گا پتہ کہ کیا امام الانبیاء کی سیرت تھی اور ہم کیا کرتے رہے۔
اس لیے قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو امام الانبیاء نے سب سے پہلی چیز اصلاح اعمال کی ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اللہ رب العزت نے ایک بندے کو ایک مثال سے سمجھایا ہے اور اللہ نے فرمایا مجھے کیسا اخلاص چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں مثال ذکر کی، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قربان جائیں کتنی خوبصورت مثال دی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اللہ سے سوال کیا مولا کیسا اخلاص ہونا چاہیے، ہماری عبادتوں میں کیسا اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں کیسا اخلاص ہونا چاہیے، اس کی کوئی مثال بھی تو دینا۔ اللہ نے فرمایا جانور کو دیکھو، ایک بھینس کو دیکھو، اونٹنی کو دیکھو، بکری کو دیکھو، تم نے اس کے سامنے چارہ ڈالا، وہ چارہ اس کے معدے کے اندر چلا گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں ہوں نا جس نے اس بھینس کے معدے کے اندر ایک مشین لگائی، جس نے اس چارے پر کام کیا، غذا نیچے ہو گئی معدے کے اندر، گوبر اوپر آ گیا، غذا جو ہے وہ اوپر آ گیا، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے معدے سے دھکا دیا نا تو جگر کے اندر وہ غذا چلی گئی۔ اللہ کہتے ہیں جگر میں پھر ہم نے ایک مشینری لگائی ہے جس نے اس غذا پر کام کیا، کچھ کا خون بنا دیا اور کچھ کا دودھ بنا دیا، پھر جگر میں ہم نے ایسا نظام رکھا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جگر نے خون کو پمپ کیا، وہ دل کے اندر چلا گیا، اس نے سارے جسم کو پہنچا دیا، اور جو دودھ تھا ہم نے اس کو تھنوں کے اندر بھیج دیا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو نا دو پلیتیاں ہیں، ایک پلیتی کس کی ہے؟ خون کی ہے، اور دوسری پلیتی کس کی ہے؟ گوبر کی ہے۔ من بین فرث ودم، اللہ کہتے ہیں دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں لبنا خالصا، کتنا خالص دودھ ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس دودھ کے اندر خون کی آمیزش نہیں ہونے دی ہے، خون کی ملاوٹ نہیں ہونے دی ہے، ہم نے اس خون کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں ہونے دی ہے۔ کیوں نہیں ہونے دی ہے؟ کہ تیری طبیعت بہت نازک ہے، جب اس خون کے اندر، اس دودھ کے اندر خون آ جائے گا، گوبر آ جائے گا، تو اسے قبول نہیں کرے گا، تیری طبیعت قبول نہیں کرے گی۔ ہم نے دو پلیتیوں کے درمیان سے تیرے برتن میں کتنا خالص دودھ ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے تجھے خالص دودھ دیا ہے نا، اسی طریقے سے ہمیں تیری عبادت میں جو مطلوب و مقصود ہے نا، وہ صرف اور صرف اخلاص ہے، کہ جو کام کر رہے ہیں معاذ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، معاذ اللہ۔ تو اصلاح اعمال پہلی نصیحت کے اندر امام الانبیاء نے جو نصیحت فرمائی کہ نماز اس طریقے سے پڑھ کہ خالی ذہن ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر صلی اللہ اکبر کہہ دیا۔ اور دوسری چیز جو امام الانبیاء نے ارشاد فرمائی، اس نصیحت کا تعلق ہے اصلاح اقوال کے ساتھ۔ جو انسان بولتا ہے نا، اصلاح اقوال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ بولنا بھی انسان کو اس طریقے سے چاہیے کہ اسے کل معذرت نہ کرنی پڑے۔ اس پر میں ایک واقعہ سناؤں گا اور آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ اصلاح اقوال کہ انسان اپنی زبان سے جو جملہ نکالے نا، وہ جملہ بالکل سوچ سمجھ کر، ناپ کر، تول کر پھر اسے بولے۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ شخص ہیں، یہ تبع تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور یہ ایک شہزادہ تھا، بہت مالدار، اور شروع والی عمر بالکل اسی طرح لفنڈری میں گزری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب انہیں ہدایت دی نا، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی ایسی تھی کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ میں عبداللہ بن مبارک جیسی زندگی کے دن کچھ گزاروں، تو سفیان ثوری کہتے 3 دن سے زیادہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک جیسی زندگی نہیں گزار سکا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی زندگی کیا تھی؟ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا، 4 مہینے حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، دن کو جہاد کرتے، گھوڑے کی پشت پر ہوتے، رات کو ساری رات مسلح کی پشت پر ہوتے، اور 4 مہینے حدیث پڑھاتے تھے، دن کو حدیث پڑھاتے،
رات کو پھر مصلے پر ہوتے اور 4 مہینے حج کے سفر پر ہوتے تھے، پھر دن کو سفر، رات کو مصلہ۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے زندگی کے 3 دن بھی نہیں گزار سکے، ایسا رش کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے زندگی کے اندر ایک ایسی خاتون ملی ہے نا جس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا، حیران اور پریشان کر دیا۔ اور کہتے ہیں لوگ میری زندگی پر رش کرتے ہیں، میں اس خاتون کی زندگی پر رش ایسا کیا کہ سکتہ طاری ہو گیا مجھ پر، کہ اب بات کیا ہے کہ اصلاح اقوال، کہ انسان کی، یہ اس پر میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ انسان کی جو زندگی میں گفتگو ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے یہ ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ بے لگام ہماری زبان ہوتی ہے، اس کی کوئی لگام نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت نے زبان کو ایک لگام دی ہے اور لوگوں نے اس لگام کا بڑا احترام کیا ہے، بہت احترام کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ کوئی ویسے انہونی باتیں تو نہیں ہے، یہ قرآن ہے، حدیث ہے، انبیاء ہے، دنیا ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ اگر یہ دنیا ہے نا تو اس کے بعد آخرت بھی ہے، پھر اللہ کی عدالت بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حج کے سفر پر تھا اور حج کے سفر سے میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ، میرا چونکہ مکے اور مدینے میں وقت زیادہ لگ گیا تو میں اکیلا رہ گیا، میرے پاس اونٹنی تھی، تو میں جب واپس جانے لگا سفر کر رہا تھا تو سفر کرتے کرتے صحرا کے اندر نا دور سے میری نظر پڑی، ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی گٹھلی نہیں پڑی ہوتی دور سے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا وہ ایک خاتون تھی اور وہ حج کے سفر سے اپنے قافلے والوں سے جدا ہو چکی تھی۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، آپ حج کے موقع پر کئی لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، آج تو جدید دور ہے مل جاتے ہیں، اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پھر قافلے والے ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ ہوتے تھے۔ ایک خاتون جو ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ وہ اس راستے کے اندر تھی اور مجھے ایسے لگا کہ یہ ظاہر حج کا موقع تھا تو یہ حج والے قافلے کے ساتھ بچھڑ گئی ہے۔ اب میں نے اس کو دیکھا، راستے کے اندر ویران راستہ ہے، ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے، تو میں نے نا یہ سنیا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ میں نے جاتے ساتھ ہی کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو وہ کہتے ہیں اس خاتون نے مجھے جواب کیا دیا، اس خاتون نے مجھے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اس خاتون نے مجھے جواب دیا کہ سلامتی ہو، یہ قول رحمان اور رحیم کا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ قرآن میں کیا جواب؟ اس نے مجھے جواب دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ خاتون اپنے قافلے والوں سے بچھڑ گئی ہے۔ یہ اس نے مجھے جواب دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے یہ کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ قافلے والوں سے جدا ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک اور سوال کیا آپ کتنے دنوں سے یہاں ہیں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اس بوڑھی سے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا ثلاث لیال سویہ، مجھے 3 دن ہو گئے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہی ہے قرآن سے، ہر بات قرآن سے کہہ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین کا اس زمانے میں قرآن مجید کے ساتھ کس قدر شغف تھا، محبت تھی، پیار تھی، قرآن مجید کو سمجھنے والی، حالانکہ وہ قرآن کہہ رہی ہے کہ اس نے کیا کہا ثلاثہ لیال سویہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس سے 3 راتیں یہاں ہو گئی ہیں، 3 راتیں یہاں ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟
اب ظاہر ہے پیران ہے، صحرا ہے، آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے، تو آگے سے کیا جواب دیا؟ ہوا یطعمنی و یسقین۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے کہا کہ آپ کچھ کھائیں گی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کچھ کھائیں گی؟ تو اس نے کیا کہا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اس نے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ روزے سے ہے، یہ روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اسے کہا رمضان تو نہیں ہے، آپ نے جو روزہ رکھا ہے رمضان تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ ہاں جو رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ نفلی روزے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں سفر میں تو فرض روزہ بھی معاف ہے، آپ نے نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو اس نے جو سفر میں فرضی روزہ معاف ہے نا اللہ نے، تو آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس خاتون نے وہ جملہ پڑھ دیا، اس نے کہا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر سفر میں بھی روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ روزے سے ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس سے پوچھا ڈر گئے نا کہیں یہ جن تو نہیں ہے؟ ڈر گئے، تو ہر بات ہی قرآن سے جواب دے رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے کہا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ آپ کا تعلق؟ تو اس نے آگے سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس چیز کے پیچھے کیا پڑھ رہے ہو؟ تیرا کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ اس نے کہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ میں یہ غصہ کھا گئی ہیں، غصہ کھا گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ یہ وہ جواب تھا جو 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، جی لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کوئی گرفت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ ماں جی نے مجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کہتے ہیں میں حیران اور پریشان ہو گیا، حیران اور پریشان ہو گیا کہ میں جو سوال کرتا ہوں ماں جی مجھے قرآن سے جواب دیتی ہے۔ تو پھر میں نے، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ میری اونٹنی پر سواری کرنا پسند کریں گی؟ یعنی میں جو جا رہا ہوں تو آپ کو قافلے والوں کے ساتھ ملا دوں تو آپ میری اونٹنی پر سواری کرنا پسند کریں گی؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے نا تو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ راضی ہو گئی ہیں، یہ راضی ہو گئی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماں جی آپ اونٹنی پر کیا ہو جائیں؟ سوار ہو جائیں۔ تو کافی دیر ہو گئی وہ اونٹنی پر سوار نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا ماں جی آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں، جی چونکہ وہ پردے کے اندر تھی، پورا ان کا پردہ تھا۔ تو اس نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قرآن کی آیت پڑھی جس کا معنی ہے مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ تو چونکہ میں نے اونٹنی پر سوار ہونا ہے تو ظاہر ہے ٹانگ اٹھا کے تو آپ ذرا نظریں اپنی ادھر کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے، انہوں نے فوراً اپنا چہرہ اس طرف کیا اور پھر اونٹنی پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے نا اونٹ کو تیز چلانے کے لیے شعر و شاعری کرتے تھے، یہ عرب کا ایک رواج تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے بھی کچھ ایک قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو ماں جی نے قرآن کی آیت پڑھی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ذرا اونٹنی کو آہستہ چلا اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ یہ قرآن کی آیت کا معنی ہے۔ کہتے اس ماں جی نے یہ آیت پڑھ دی، میں نے اونٹنی کو آہستہ کر دیا اور آہستہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ تو اگلی آیت ماں جی نے پڑھ دی، کیا پڑھی؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قصیدہ پڑھنے کے بجائے قرآن پڑھو، قصیدہ پڑھنے کے بجائے قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ تو میں نے حیران پریشان رستے میں چلتے چلتے، ظاہر ہے آگے قافلے والوں کے ساتھ
ملانا تھا، ہزاروں کا قافلہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے خیمے ہوتے ہیں، لوگ پڑاؤ کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اماں جی سے یہ پوچھا کہ آپ کا خامد ہے، آپ کا خامد ہے؟ تو اماں جی نے قرآن کی آیت پڑھ دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسے سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر ہو جائے تو تمہیں تکلیف ہو. تو حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ میں سمجھ گیا کہ ان کا خامد نہیں ہے، اب ان کا خامد نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا خاتون ہے کہ جو میں سوال کرتا ہوں. ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک بھی چھوٹے عالم تو نہیں تھے نا. تو پھر کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں؟ تو اس نے آگے سے کیا، اس نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سمجھ گئے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں. اس نے کہا نا یہ المال والبنون، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کا فخر ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ان کے نام کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ذرا مجھے یہ بھی بتا دینا ان کے نام کیا ہیں. سنیے پھر اس خاتون نے کیا کہا. اس نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے. میں سمجھ گیا اور میں ششدر اور حیران رہ گیا. کہتے ہیں پھر میں نے کہا اب قافلہ بالکل قریب نظر آ رہا، دور سے نظر آ گیا، دور سے نظر آ گیا قافلہ. تو میں نے کہا ماں جی آپ کے 3 بیٹے ہیں، یہ تو مجھے پتہ چل گیا، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے. کوئی علامت بھی تو بتائیں ان کی قافلے میں حیثیت کیا ہے. جیسے دیکھیں قافلے میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی رہبر ہوتا ہے، کوئی رستہ دکھانے، ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے بیٹوں کی علامات کیا ہے، یعنی حیثیت کیا ہے قافلے میں. تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی. اس نے کہا وعلامات وبالنجم هم یہتدون. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے جو بیٹے ہیں نا، بیٹے وہ اس زمانے کے اندر ایک قافلے کا امیر ہوتا تھا. جو رستہ دکھانے والے لوگ ہوتے تھے نا، رستہ دکھانے والے، جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ جو سمندروں کے اندر لوگ جاتے ہیں نا آج بھی، وہ ستاروں سے رستہ معلوم کرتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر لوگ ایسے ہوتے تھے جو رستہ دکھانے والے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اس خاتون نے یہ بتا دیا کہ میرے بیٹوں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ قافلے والوں کے رستہ دکھانے کے ذمہ دار ہیں، جس طرح قافلے والوں کو لے جانے والے لوگ اس زمانے کے اندر ہوتے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں سیدھا جب قافلے کے قریب پہنچا تو مجھے آسانی ہو گئی کہ اس کے بیٹے ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ کام ہے. کہتے ہیں میں بالکل اسی خیمے کے قریب گیا اور باہر سے میں نے آواز لگائی. میں نے کہا موسیٰ، ابراہیم، یحییٰ. کہتے ہیں اس ماں جی کے تینوں بیٹے باہر آ گئے. تینوں بیٹے باہر آئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے. تو اس قدر وہ خوش ہوئے کہ خوشی سے ان کے آنسو نکل گئے کہ ہماری بچھڑی ہوئی ماں ہمیں اللہ نے واپس لوٹا دی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ اس کے لیے ہم سفر بن گئے اور اس کی اٹھنی بہت، یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک کا بڑا مقام تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ جب ماں جی کو خیمے میں بٹھایا نا تو ماں جی نے قرآن کی آیت پڑھی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. یعنی بیٹے فوراً سمجھ گئے کہ ماں کہہ رہی ہے اس کو کھانا کھلاؤ، اس مسافر جو میرے ساتھ تھا اسے کھانا کھلاؤ. اس آیت سے فوراً بیٹے سمجھ گئے کہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اسے کھانا کھلاؤ. پھر جب کھانا آگے آیا نا تو پھر ماں نے، وہ جو بوڑھی اماں تھی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم. اللہ اکبر. فی الایام الخالیہ. خوشی سے کھانا کھاؤ. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں اس قدر ششدر حیران رہ گیا. 2 دن میں ماں جی سے میں نے جو سوال کیے، قرآن کی آیت پڑھی، اس میں جواب دیا، دوسری کوئی بات نہیں کی ہے. تو میں نے بیٹوں سے کہا یہ کھانا مجھ پر حرام ہے، یہ مجھے بتاؤ یہ بات کیا ہے.
اس نے کہا عبداللہ بن مبارک 2 دن ہو گئے ہیں ہمیں یہ سنتے ہوئے اپنی ماں سے 40 سال بیت گئے ہیں. کتنے سال؟ 40 سال ہو گئے ہیں. ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے. جب ہم نے کوئی بات کی ہے نا تو ماں نے قرآن پڑھا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس دن سے ماں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو جملے نکالتے ہو لکھنے والے اسے فوراً لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہماری ماں نے دنیا کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. زبان پر جو بھی بولا ہے تو قرآن ہی بولا ہے. زبان پر جب بھی بولا ہے قرآن بولا ہے. یہ آنے والا جو سفر ہے نا یہ آسان نہیں ہے. جتنا آج شیطان نے ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اصلاح اعمال امام الانبیاء نے بتلائے، اصلاح اقوال بھی بتلائے کہ زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالنا کہ کل تمہیں ندامت ہو. لیکن دیکھو ایسی ایسی خواتین دنیا کے اندر گزر گئی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کی زندگی پر لوگ رش کر رہے ہیں. یہاں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک خاتون کی زندگی پر رش کر رہے ہیں کہ میری زندگی کے اندر ایسی کوئی خاتون نہیں آئی ہے کہ جو سوال میں نے کیا ہے نا، جو سوال اس کا جواب صرف اور صرف قرآن کی آیت سے آیا ہے اور بالکل ٹھیک آیا ہے. جو سوال کیا ہے اور یہ بھی نہیں سوچ سمجھ کر، ادھر سوال مکمل ہوا ہے، ادھر قرآن کی آیت اس کی زبان پر جاری ہو گئی ہے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے. خدا باعث شاید ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، میں منبر رسول پر کہہ رہا ہوں، خدا باعث شاید ہے قرآن کو سننا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ بھی جس کے دل میں جگرا ہوتا ہے وہ قرآن کو سنتا ہے. ورنہ خدا باعث شاید ہے قرآن کے سامنے بیٹھنے والے جی وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی بات کو ہضم، مطلب کہنے کا مطلب یہ قرآن کی بات سینے میں ہضم نہیں ہوتی ہر کسی کے. لیکن جس کے ہضم ہو گئی نا، جنت اس کے پاؤں چھوئے، جنت اس کے پاؤں چھوئے گی. جس طرح صحابہ کرام کیسے لوگ تھے، لیکن جب آئے نا تو پھر ایسے لوگ تھے کہ قرآن نے کہا یہی لوگ ہیں کہ جنت جن کے پاؤں چھوتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ حوریں اپنی پلکیں ان کے پاؤں کے ساتھ رگڑنا اپنی سعادت سمجھتی ہیں. پھر اللہ رب العزت ایسا مقام دیتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری نصیحت اصلاح اخلاق. کہ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کسی کے مال پر نظر رکھنا اور یہ دیکھنا کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، اسے اتنا کہاں سے مل رہا ہے، اس کے آنے جانے اس پر نظر رکھنا، یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. سب سے بڑی بد اخلاقی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچو کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے پاس کون لوگ آتے ہیں، اس کا راستہ. سب سے بڑی بد اخلاقی یہ ہے کہ جس انسان کے دل و دماغ میں دوسرے کے متعلق، آج ہمارے دل و دماغ میں صرف اور صرف چیز ہی یہی ہے، چیز ہی یہی ہے کہ ہم ہر وقت دوسرے کے پیچھے. اس سیرت کو کون اپنائے گا؟ یہ سیرت کو اپنانا ذرا مشکل کام ہے. ناچنا آسان ہے، گانا آسان ہے جی. یہ سیرت کون اپنائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی بد اخلاقی ہے کہ جو کسی کے مال کے پیچھے ہوتا ہے، اس پر نظر ہوتی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو انسان یہ چیزیں سوچتا ہے نا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، حسد. اور حسد کے متعلق امام الانبیاء نے کیا فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب.